اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی بھاری مصیبت سے۔ وہ پتہ ہی ہے آپ کو پورا واقعہ ہے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے ایمان کے اوپر آنے والی آزمائشوں کے اوپر صبر کیا اور اللہ کو پکارا، تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے پیروکار صحابہ کرام سب کی مدد کی۔ فَكَانُوا، چنانچہ ہوئے ہم الغالبین، وہی غلبہ حاصل کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب المستبین۔ یہ دیکھیے بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ مبین سے مستبین۔ ایک ہوتا ہے کتاب و مبین، واضح کتاب، اور یہ کیا ہے؟ مستبین، انتہائی واضح، انتہائی واضح۔ اور یہ کتاب کون سی تھی؟ المستبین، تورات، یعنی تورات ایسی واضح کتاب تھی جس کے اندر ایمانیات، اعتقادیات اور شریعت کے سارے احکامات بالکل واضح تھے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو دیا الکتاب المستبین، کتاب تورات بڑی واضح۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان دونوں پر پچھلے لوگوں میں۔ اب کیا ہو گیا؟ یعنی ان دونوں کا تذکرہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ باقی ہے، اس طرح سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی باقی رہے گا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ کہنا ہے کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، توجہ کیجئے، پھر وہی لفظ آ گئے، کہاں نوح علیہ السلام کے لیے آیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو دفعہ آیا، اب یہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے آیا۔ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ پھر آگے کیا ہے پھر جی؟ انہما من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی ایمان اور احسان یہ دونوں کیا ہو گیا؟ پھر لازم و ملزوم ہو گیا، پارٹ اینڈ پارسل ہو گیا۔ توجہ ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ شامل ہوں بھائی۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بال بت کو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بال بت کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ ربکم، یقینا اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا، اس اللہ رب العزت کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام انسانیت کو پیدا کیا۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ انہم لمحضرون، سو یقیناً وہ سب ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی کون؟ کفر اور شرک کرنے والے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جائیں گے۔ کہاں حاضر ہوں گے؟ آخر کار کہاں حاضر ہوں گے؟ عذاب پہ، جہنم پہ۔ بچے گا کون؟ الا عباد اللہ المخلصین۔ یہ پھر آ گیا، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمایا الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے پچھلے لوگوں کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، یہ کہنا ہے، یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات ہے، ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ سلام ہو حضرت الیاسین علیہ السلام پر بھی۔ الیاس اور الیاسین ایک ہی پیغمبر ہیں اور ان کے دو مختلف نام قرآن مجید میں آئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہی الفاظ ان کے لیے بھی آ گئے۔ بلا شبہ ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے۔ یہ بار بار جو ہے وہ بات آ رہی، غور سے سنیے جناب ڈاکٹر صاحب۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور نیکی یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی احسان، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور جب ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، اجمعین سب کو۔ اہل کون تھے؟ لوط علیہ السلام کی بیویاں، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں، لوط علیہ السلام کی آل اولاد اور لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے، یہ اہل ہیں، سوائے ان کی ایک بیوی کے جس نے انکار کر دیا۔ وہ
جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل گئی، اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اور فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، او مکہ والو بے شک تم، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ یقیناً گزرتے ہو، علیہم ان کے گھروں پر، مصبحین صبح کے وقت۔ جب تم تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں تمہیں لوط علیہ السلام کی تباہ بستیاں نظر نہیں آتی؟ غور نہیں کرتے تم؟ وباللیلی، اور رات کو بھی تم وہاں سے گزرتے ہو، صبح و شام تمہارا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے، غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَاقَ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ویسے اباقا کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، بھاگ جانا، یعنی جب وہ بھاگ کر گیا، یعنی جلدی سے نکل گیا، آپ ناراض ہو گئے اپنی قوم سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ہجرت کریں، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے۔ ابراہیم إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف وہاں سے نکلے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے بارڈر کے اوپر جو یافا بندرگاہ ہے، جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بحریہ کا ایک بہت بڑا وہ بنایا تھا کارخانہ بھی، تو یافا کی بندرگاہ کے اوپر آپ وہاں پہنچے یونس علیہ السلام، اور وہاں سے کشتی میں سوار ہوئے۔ واللہ اعلم۔ اذ اباقا، جب وہ بھاگ کر گیا، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہما، پھر قرآن اندازی کی اہل کشتی نے۔ اب کیا ہوا، وہ بڑا بیچ میں سے واقعہ سارا جو ہے وہ بیٹے مختصر ہو گیا ہے، وہ آ گیا، طوفان آ گیا اور کشتی ڈاما ڈول ہونی شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ وزن زیادہ ہے، وزن انہوں نے پھینکا، جو چیزیں ضرورت سے زائد تھی وہ ساری پھینک دی، پھر بھی جو ہے وہ کشتی ڈوبنے کے لیے کر رہی، تو انہوں نے کہا بھئی اپنے طور پر سارے لوگ چھلانگ لگا دیں۔ تو جب لوگوں نے چھلانگ نہیں لگائی تو پھر کیا ہوا، بھئی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جان کی فکر میں ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو قرآن اندازی کی، تو قرآن اندازی میں نام کن کا نکلا، یونس علیہ السلام کا، فساہما، تو پھر قرآن اندازی کی اہل کشتی نے، فکان من المدحضین، تو وہ ہو گیا ہارنے والوں میں سے۔ ابراہیم یونس علیہ السلام اس قرآن کو جیت نہیں سکے، بلکہ ان کا نام اس کے اندر آ گیا۔ فالتقمہ الحوت، پھر نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی سمندر میں۔ فالتقمہ الحوت، چنانچہ اس کو نگل لیا مچھلی نے، وہو ملیم، جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا ابراہیم۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل میں آئی کہ مجھے اپنی قوم کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ بے شک وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے، اللہ کو نہ پکارتے، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ للبث فی بطنہ، تو یقیناً وہ ٹھہرا رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ جو ہیں وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو وہی موت دے دیتا، ان کی وفات ہو جاتی، مچھلی بھی ایک وقت زندہ رہتی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی، اور سمندر کی تہہ میں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی، اور قیامت کو پھر وہ اٹھتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس تسبیح کے نتیجے کے اندر یہاں سبق کیا ہے، انسان کے اندر سے جب بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ اور یونس علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ رجوع کیا؟ سورہ انبیاء میں اس کا آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اگر وہ تسبیح نہ کرتے جس طرح کہ انہوں نے کی تھی تو پھر کیا ہوتا، وہ قیامت کے دن تک جو ہے للبث فی بطنہ، تو یقیناً وہ ٹھہرا تھا اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس میں لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناہ، پھر ہم نے اس کو ڈال دیا، بالعراء، صاف میدان میں، وہو سقیم، جا کے وہ بیمار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر اللہ نے چاہا مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ صاف میدان کے اندر آپ لوگ گرا دیں، باہر صحرا اپنا کہاں ساحل کے اوپر۔ اب ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ کی سیکریشنز کے نتیجے میں ان کی جلد جو ہے وہ ساری کی ساری متاثر ہو گئی، بیمار ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے۔ اب ان کو چٹیل میدان کے اندر جب پھینک دیا گیا تو یہاں سورج کی تپش ہے، ریت ساحل کے اوپر بہت زیادہ چمکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے اوپر ایک اور بہت بڑا اپنا انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سایہ کر دیا۔ فرمایا کیسے؟ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، علیہ اس پر، شجرتاً ایک درخت، من یقطین، بیلدار۔ یہ یقطین جو ہے کدو کو اور ایسے پودوں کو کہتے ہیں جو بیلدار ہوتے ہیں، بیلدار سمجھتے ہیں نا، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، بڑے پتے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی پھل وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اگا دیا گیا۔ اور کیا کرتے تھے یونس علیہ السلام؟ اسی کے سائے میں رہتے اور اس کا پھل کھاتے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بھیجا، إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف، أَوْ يَزِيدُونَ، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ یعنی یونس علیہ السلام جس
بستی کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی تعداد لاکھ سے کچھ اوپر تھی۔ فآمنوا، پھر کیا ہوا، ادھر سے یونس علیہ السلام چلے گئے قوم کو چھوڑ کر، ادھر قوم جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، وہ سارے کے سارے میدان میں نکل آئے اور انہوں نے توبہ کر لی۔ یونس علیہ السلام چلے گئے اور پیچھے سے قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی، توبہ کر لی انہوں نے۔ یہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی وحی کرنے کے بعد پھر بھی بچا لیا، اس لیے کہ وہ توبہ کر گئے۔ یونس علیہ السلام نے کہا دیکھو 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا بھی حکم نہیں دیا تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ادھر سے وہ چلے گئے یونس علیہ السلام، ادھر سے قوم نے جو ہے وہ توبہ کر لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس قوم کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ان کو عذاب ہو جائے گا، وہ نہیں بچے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ یہ ہے دعا کا نتیجہ۔ دونوں طرف دیکھو، اس میں بڑے گہرے نکات ہیں دونوں طرف۔ اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، وہاں سے نجات پا گئے، قوم ایمان لا کے توبہ کر کے اللہ کو پکار رہی، وہ بھی نجات پا گئے۔ یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم خشک ہو گئے ہیں، صفحے خشک ہو گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مومن کی دعا کے اندر اس کی عاجزی اور اس کی انکساری، اس کا استغفار اور توبہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ گہرائی سے کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے گریہ زاری کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ شہادت ہے، یہ واقعہ قرآن مجید میں کہ یونس علیہ السلام بھی دعا کے نتیجے میں نجات پا گئے اور ان کی قوم جو ہے وہ بھی نجات پا گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر پوری خشوع اور خضوع سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے فرمایا فآمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم، تو ہم نے انہیں فائدہ اٹھانے، دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، الی حین، ایک مقررہ وقت تک مسلمان ہو گئے۔ فاستفتہم، یہ کہاں آیا تھا؟ یہ سورہ صافات میں پہلے بھی آیا تھا۔ میں نے کہا تھا 2 ہی مضمون ہیں، ایک آخرت کے بارے میں سوال ہوا تھا اور یہاں قوم کو سوال ہوا ہے شرک کی مذمت کے اوپر، شرک کو چھوڑ دو۔ فاستفتہم، یہ آیت مبارکہ سورہ صافات کے شروع کے اندر گزری ہے۔ دیکھیے 2 ہی ان کی بڑی بیماریاں تھیں۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، یہ 11 نمبر آیت مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے۔ آپ ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے، اور یہ سارا ان کے سامنے واقعہ کیوں بیان ہوا؟ تاکہ وہ آخرت پر ایمان لیں۔ 2 ہی ان کی بڑی بیماریاں تھیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے اور کچھ ان میں سے آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن اس شرط کے ساتھ مانتے تھے کہ وہاں ہمارے یہ جو شریک، یہ جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں۔ یہ بھی شرک ہو گیا، کیوں جی؟ اور دوسرے کون سے تھے؟ کافر، دوسرے تو بالکل ہی آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ فاستفتہم سے لے کے یہاں تک کے مضمون کہتے ہیں مفسرین نے سورہ صافات کا، اور یہاں سے پھر دوسرا مضمون ان کے شرک کی جو ہے اس کی مذمت ہے اور ان کو توحید کی دعوت ہے۔ فاستفتہم، سو آپ ان سے پوچھیے، علی ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے؟ یہاں سے یہ بات اخذ نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹیاں نعوذ باللہ جو ہے یا وہ کوئی حقیر مخلوق ہے، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہے ہمارے اوپر بیٹیوں کا بوجھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم خود تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے جب اولاد، پہلے تو اللہ رب العزت کے لیے اولاد ہے ہی نہیں، لیکن تمہارا فیصلہ دیکھو کہ تم اللہ رب العزت کے لیے کو بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو کیا بیٹیاں، مؤنث فیمیل، وہم شاہدون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے اور بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، اور جب ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا تو کیا یہ اس وقت جو ہے وہ گواہ تھے اس بات کے؟ الا انہم من افکہم، خبردار بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر، لا یقولون، یقیناً وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ نے اولاد جنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ یقیناً لازماً جھوٹے ہیں، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں اولاد میں بیٹے ہیں، نہیں، اللہ کے لیے نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں۔ یہ صرف مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، پھر تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے؟
اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کبھی شریک منسوب کرتے ہو، کبھی بیٹے بیٹیاں منسوب کرتے ہو۔ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے لیے کوئی واضح دلیل ہے؟ کیا تم نے جو ہے وہ کوئی بات وحی کے ذریعے اللہ کی کتاب میں پائی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ فأتوا بکتابکم، تو تم اپنی کتاب لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید سے پہلے اگر کسی کتاب میں تمہیں یہ بات ملتی ہے تو جاؤ لے آؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے ٹھہرایا اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان بھی ایک رشتہ، ایک تو فرشتوں کے درمیان رشتہ بنا دیا بیٹیوں کا، اور ایک جنوں کے اور اللہ کے درمیان بھی رشتہ جو ہے وہ بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور بلا شبہ تحقیق جنوں نے تو اس بات کو جان لیا ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یا بلا شبہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور جنوں نے ایمان قبول نہ کیا اور شرک کو نہ چھوڑا تو وہ عذاب پر حاضر کیے جائیں گے اور جہنم پر حاضر کیے جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے جو وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ بچے گا کون؟ الا عباد اللہ المخلصین۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اصل میں پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے اور چنے ہوئے وہ بچیں گے، وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انہی مخلص لوگوں کے اندر کرے، آمین۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اس اللہ کے خلاف بہکانے والے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ سنیے یہ بات، اللہ اکبر، یعنی تمہارے بہکاوے کے اندر صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی قبول نہ کیا اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی یہ مشرکین کو کہا جا رہا نا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور سو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اس اللہ کے خلاف بہکانے والے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر اسی کو کہ وہ جہنم میں جانے والے۔ اے مشرکین، اور اے مشرکین جن معبودوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کے پیچھے کون لگیں گے؟ جن کی قسمت کے اندر جو ہے وہ جہنم لکھ دی گئی، اللہ معاف، یعنی بدقسمت لوگ۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں سے کوئی، الا لہ مقام معلوم، مگر اس کے لیے مرتبہ ہے معلوم اللہ کے نزدیک۔ جن فرشتوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے سفارشی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب رکھے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا اللہ کے سامنے مرتبہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، اور وہ سارے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ صورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی پیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب اس طرح فرشتے جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن یہ اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں نا، تو وہ فرشتوں کا بیان ہے، وما منا، اور نہیں ہے منا ہم فرشتوں میں سے کوئی، الا مگر لہو اس کے لیے مقام معلوم اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ۔ اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے ان کا؟ اللہ کے بندے، وہ اپنے اس بندے ہونے کا اظہار آگے وہ کر رہے ہیں، سنیے ذرا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بلا شبہ ہم تو یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم تو بھائی صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو یقیناً تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ وہ کفار یقیناً کہتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا، اگر بے شک ہمارے پاس ہوتی کوئی کتاب اور نصیحت، مِنَ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی، دیکھو یہود ان کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، فلاں کے پاس کتاب ہے، اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جو ہے وہ اس کتاب سے جو ہے وہ ایمان حاصل کر کے آج کچھ کے کچھ ہوتے، ہم بھی اللہ کے مخلص اور بڑے مقرب بندے ہوتے۔ فرمایا یہ بات وہ پہلے کہا کرتے تھے، ہمارے پاس نصیحت کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہود و نصارہ کے پاس جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بعض چیزیں پوچھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اور اگر بے شک ہمارے پاس ہوتی کوئی نصیحت یا کتاب پہلے لوگوں کی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم ضرور ہوتے اللہ کے بندے خالص کیے ہوئے۔ اب جب کہ کتاب بھی آ گئی ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں، فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے ان کا انجام کیا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور دیکھو مکے والو اور مشرکین عرب اور سارے جہان کے لوگوں، جتنی مرضی کوشش کر لو، ہماری سنت اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کو لازماً جو ہے وہ غالب کرتے ہیں۔ یہ سنیے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، بلا شبہ تحقیق ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، لِعِبَادِنَا، ہمارے ان بندوں کے لیے، المرسلین، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، کیا، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اِنَّهُمْ لَهُمْ،
سنیے ذرا اس میں زور کتنا ہے، یہ عربی کے ماہرین جانتے، انہم لہم المنصورون، یقیناً بے شک وہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی، لہم الغالبون، یقیناً وہی غالب ہو کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سو آپ منہ موڑ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جو آپ کی ان باتوں کے اوپر مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سو آپ منہ موڑ لیجیے ان سے، حتیٰ حین، ایک مدت تک۔ کیا مطلب؟ یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام تو آپ بند نہیں کریں گے، لیکن ان کی استہزاء اور ان کی اظہار ثانیوں کے اوپر آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ یہاں مطلب منہ موڑنے کا یہ ہے، منہ موڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے تعلق ختم کر لیں، بلکہ کیا مطلب ہے؟ اظہار ثانیوں کے اوپر صبر کیجیے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سو آپ منہ موڑ لیجیے ان سے ایک مدت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ انہیں دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر جلد یہ بھی دیکھ لیں گے، دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں گے کہ غالب کون آیا ہے، اور آخرت میں تو غلبہ ہے ہی اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور ایمان والوں کا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارا عذاب وہ جلدی مانگتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ نازل ہوگا ان کے صحن میں، ان کے گھروں میں جب وہ عذاب نازل ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بری ہوگی صبح ڈرائے گئے لوگوں کی۔ آج تو یہ مانگ رہے ہیں نا، کسی لوگ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بندہ ایسی بات اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے کوئی عذاب کی بات، کوئی اس طرح کی بات نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کی شدت اور اس کی جو ہوتی ہے نقصان، اس کا پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے۔ تو آج تو اللہ فرماتے ہیں جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کو، لیکن جب وہ عذاب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو یہ پھر یہ ڈرائے گئے لوگ، یعنی یہ عذاب میں مبتلا لوگ جو ہیں، ان کی صبح بڑی بری ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے موقع کے اوپر خیبر میں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول انہی آیتوں کو پڑھتے ہوئے گئے تھے، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ ان کو یہودیوں کو سمجھایا تھا، لیکن یہ سمجھے نہیں، مدینے سے نکالا تھا، سمجھایا تھا، پھر بھی نہیں سمجھے، تو آج پھر خیبر کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ خیبر میں داخل ہوئے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر دوسری دفعہ یہ آیت آئی ہے، اور آپ منہ پھیر لیجئے ان سے ایک مدت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر دوسری دفعہ یہ آیت آئی ہے، اور آپ دیکھیے پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہے۔ اور آخر نتیجہ آ گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، رب العزت، جو عزتوں کا مالک ہے، ساری عزت اسی کی ہے، عزت اسی کے لیے ہے۔ اور جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، بہت بلند و بالا اور اعلیٰ ہے اور رفع ہے۔ اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اوپر بہترین آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی المرسلین، اور سلام ہے سب رسولوں پر۔ یہ سلامتی جو ہے وہ ہر ایمان والے کے اوپر ہے، لیکن خالص جو ہے وہ اپنا خصوصی سلام کن کے اوپر ہے؟ اللہ کے انبیاء کے اوپر، کیونکہ وہی جو ہے وہ دعوت لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے سب رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دیکھیے سبحان بھی آ گیا اور حمد بھی آ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی فرشتوں کا ذکر ہے، یہی کائنات کا ذکر ہے، اور اس کے اندر سبحان بھی ہے، اس کے اندر حمد بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے سورہ مبارکہ ختم ہوئی۔